حامد صاحب بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، پہلے مجھے بتائیے، دل سے بتائیے گا، ایمانداری سے، اس خبر کو آپ نے، اگرچہ اس کی جزیات آنی ہے وہ تو ٹھیک ہے بعد میں پتہ لگے گا، لیکن کسی بھی چیز پر جو بھی جزیات ہو، the fact that مولانا صاحب has agreed with پاکستان پیپلز پارٹی on constitutional amendment، یہ آپ نے اس خبر کو کیسا پایا؟ تھوڑی سی ذرا آپ کو حیرانگی ہوئی؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، مولانا صاحب کے ساتھ چونکہ میں گزشتہ روز بھی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں شامل تھا، مولانا صاحب چونکہ کراچی میں تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب کو ٹائملی انفارم نہیں کیا جا سکا تھا، لیکن مولانا صاحب کی طرف سے ان کی نمائندگی ان کے MNA ایک صاحبہ ہیں انہوں نے بالکل کی تھی، اور اس کے اوپر یہ اتفاق رائے وہاں پر اس حد تک ہوا تھا کہ پہلے مولانا اپنا ڈرافٹ اور گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پھر جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد آنے کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، باقی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اسی بنیاد کے اوپر اسپیشل کمیٹی کا اجلاس 17 تاریخ کو کال کیا گیا تھا سب لوگوں کی یونانیمس رائے کے بعد، لیکن آج ہمیں انفارم کر دیا گیا رات کے وقت، شام کے وقت تقریباً، کہ اسپیشل کمیٹی کل 16 تاریخ کو ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو آئی ہیو ریفیوزڈ کہ میں آئی ول ناٹ بی دا پارٹ آف اسپیشل کمیٹی، چونکہ کل جس وقت ہم کمیٹی سے نکلے ہیں تو ایک یونانیمس رائے جب ڈیولپ ہو گئی تھی کہ 17 تاریخ کو اجلاس ہوگا، تو اتنی کون سا آسمان ڈہ گیا یا قیامت آ گئی ہے کہ اب 16 تاریخ کو اجلاس کال کر لیا گیا، اور ہم تو پھر تمام لوگ اسلام آباد سے بہت دور ہیں۔ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کون سا آسمان ڈہ گیا، اس کا جواب کیا، اگر آپ نقطے سے نقطہ جوڑیں، ڈاٹس کنیکٹ کریں تو اس کا جواب ہے نہیں کہ اسی سوال میں کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، تبھی جو ہے وہ 16 کو اجلاس، 16 کو کمیٹی، 17 کو اجلاس، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس۔ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر دیکھیں، ڈرافٹ کے حوالہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب اور کامران مرزا صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات تھی، اور ہم نے یعنی کانسٹیٹیوشن کی بینچ کی سطح تک تو ہم بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار تھے، ہم علیحدہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حامی نہیں ہیں، لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ۔ اور چونکہ ابھی جو پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں مولانا صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان، ہمارے پاس چونکہ ابھی اس کی ایسا رپورٹ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، اس کی جزیات انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں ہے، لیکن حامد صاحب یہ کہنا تو ٹھیک ہوگا نا کہ یو آر انڈر دا امپریشن، اور برادرم فواد چوہی صاحب بھی ہیں موجود، میں نے ان کو بھی زحمت دی تھی، تو لیکن حامد صاحب یہ تو کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ یو آر انڈر دا امپریشن کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، یہ تو پتا تھا، پھر نون سے کریں گے یہ پتا تھا، پھر آپ سے کریں گے، لیکن یہ آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا کہ صاحب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، نون یہ کہتی ہے، اور آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، یہ اور بات تھی، اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دینا کہ جی طے پا گیا، یہ آپ کے لیے تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ تو ہوگا نا؟ آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرو گے کہ مولانا صاحب نے کمٹمنٹ دے دیں گے پیپلز پارٹی کو؟ دے دی نا کمٹمنٹ تو انہوں نے۔ نہیں، پولیٹیکلی اگر آپ میرے سے پوچھیں وسیم بادامی صاحب، تو اٹ واز ناٹ ایز ان ایکسپیکٹڈ۔ اچھا، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ PTI اور نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم انڈر دا امپریشن ہے کہ اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا صاحب کا اور PTI کا وہ یکساں موقف ہوگا۔ ابھی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب نے یا کراچی میں اعلان کر دیا کہ ہم اور پیپلز پارٹی اتفاق کر بیٹھے ہیں، تو یکساں موقف تو نہیں ہوا نا پھر؟ نہیں، میں وسیم صاحب سب سے پہلے تو بدامی صاحب اسلام آباد ہوں نہیں جناب، برائے مہربانی، مطلب جہاں بھی میری کراچی میں آپ کی لوکیشن نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہا، میں نے مثال کے طور پہ کہا، معافی چاہتا ہوں سر۔ نہیں، میں آپ کا خیر خواہ، آپ جانتے ہیں۔ جی جی، نہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، میں وہ ذرا تفنن یہ بات کہی تھی۔ آج وسیم بھائی اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بڑا کیٹیگرائز کر کے یہ موقف اسپیشل کمیٹی میں رکھا تھا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس کے اوپر 9 ماہ کے قریب مشاورت ہوئی تھی۔ یس، we need judicial reforms, principally we agreed on that، لیکن اگر آپ 52 کے قریب ترامیم لے کے آ رہے ہیں، آپ بیسیکلی پورے آئین کا حلیہ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم فرسٹ سے وہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نیڈ ٹائم آن دس، آپ یہ اس طرح بھاگ دوڑ کے اندر یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ سمجھیے وسیم بھائی، آج بھی اسی وجہ سے ہم نے ابھی تک اپنا مسودہ کسی کے ہینڈ اوور نہیں کیا، کیونکہ ہم جب تک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے،
یا مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے یا پیپلز پارٹی یا کسی اور کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے، جب تک ہمارے پاس حکومتی مسودہ نہیں ہوگا نو ون از ان اینی کنڈیشن یا ان پوزیشن کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکے. ایز اف ناؤ جو حکومت کا مسودہ ہے حکومت اس کے اوپر خود کلیئر نہیں ہے. اچھا چل آپ اس پہ تو کلیئر ہے نا اپنی سابقہ پوزیشن پر کہ مولانا صاحب آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، کلیئر ہے نا اس پہ آپ؟ جی مولانا صاحب کی طرف سے تو بارہا اس بات کی یقین دہانی کروائی بھی گئی ہے. گزشتہ رات کی ان کی تقاریر، ان کی اس یقین دہانی پہ آپ کو بھی یقین تھا تو یقین ہے نا آج بھی، یا تھا کا صیغہ استعمال کروں؟ سر دیکھیں میں یہ بات کہوں، اگر جو ترامیم حکومت لے کے آ رہی ہے اس میں آرمی ایکٹ ہو یا اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، تو اس بات کو میرا خیال ہے مولانا شاید سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ پھر اس ترمیم کا شکار سب سے پہلے مولانا کی جماعت نے ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ جو اسپیسیفک یا اسپیشل سرکمسٹانسز بتلائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ اسپیشل یا اسپیسیفک سرکمسٹانسز بلوچستان اور کے پی کے میں زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے پھر مولانا ہی ہٹ ہوں گے وہاں پر. تو اس وجہ سے مولانا کی اپنی ریزرویشنز تھی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بھی ان کی ریزرویشنز، فوجی عدالت نہیں آ رہی، فوجی عدالت نہیں آ رہی ہم سے. لیکن آپ کو تو مطلب آپ تو بہت مطمئن ہوں گے نا کہ آپ کو یقین ہے کہ مولانا صاحب سودے بازی کریں گے نہیں. مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کا اتفاق ہو گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسودے پر اتفاق ہوا ہے، چونکہ مولانا صاحب تو سودے بازی کر نہیں سکتے، تو اب تو پی ٹی آئی بھی شاید اس کی حمایت ہی کر دے بس اب تو انشاءاللہ. پریزنٹ نہیں سر، پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس جب تک مسودہ پہنچے گا نہیں، ہمارا دو تین بڑی چیزوں کے اوپر بہت کلیئر ہے. ایک تو ہم پرسن اسپیسیفک کسی قسم کی جو کوئی ترمیم لائی جائے گی یا کمنڈمنٹ کی جائے گی اس کو کسی صورت کے اندر سپورٹ نہیں کر سکتے. دوسرا اپنے حالات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو اس کے ایفیکٹس ریٹروسپیکٹو ہیں یا اس کا اطلاق مستقبل سے ہوگا. بہت ساری چیزیں درمیان میں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں. اور جہاں تک آپ نے فوجی کوڈ کی بات کی ہے، وہ حکومت نے پہلے مسودے میں ہمیں کہا تھا نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد گزشتہ روز کی میٹنگ کے اندر پھر ہمیں ہلکا سا ہنٹ ہوا کہ شاید وہ چیز ابھی دوبارہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب تک حکومتی مسودہ بلیک اینڈ وائٹ ہمارے سامنے نہیں آتا، وی آر ان نو پوزیشن ٹو کامنٹ. اینڈ یس ڈیفینیٹلی اگر کوئی چیز، سر وسیم بھائی 24 سیٹیں لاہور ہائی کورٹ کی خالی پڑی ہوئی ہیں سر، 24 سیٹیں. آپ فاسٹ اینڈ سپیڈی جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہماری تو ڈیمانڈ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان 24 سیٹوں کو فل کریں. آپ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے ہیں وہ مرکز کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر تو ٹوٹل کانسٹیٹیوشن کیسز کی تعداد ہی 180 سے نیچے ہے سر. اٹ از 179 اور 180. آج کی اس خبر پہ کوئی حیرت نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب نے اتفاق کر لیا؟ سر سیاست میں حیرت کوئی نہیں ہوتی. سیاست کے اندر وسیم بھائی آپ نے پوزیشن کے مطابق کاپ اپ کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے اور آپ اس جس طرح کی آج ہوئی ہے دیکھتے ہیں چیزیں. آئی مے سے اٹس ٹو ارلی ٹو کال. میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس نہ ہوتی اور پہلے باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اب دیکھتے ہیں آگے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش. سردار صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے.